یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیان ہو کسے، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گھبرائی، صلی اللہ تیری کون کرے گھبرائی، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گھبرائی، نبی جی تیری کون کرے گھبرائی. اس گرد سفر میں گم گئے، اس گرد سفر میں گم گئے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. سامعین و سامعات، مدرسہ اعظم میں نورانی محفل کے ذریعے سے قرأت کلام پاک، نعت پاک، حمد باری کی طرح مختلف زبانوں میں تقریر کی مشق کرائی جاتی ہے. اردو میں، عربی میں، انگلش میں تقریر کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. میں اس موقع پر اردو تقریر کے لیے حسن صادق سے خواہش کروں گا وہ آئیں اور اردو تقریر پیش کریں. حسن صادق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم. ہوش میں آ کے ذرا دیکھ تو پسری اپنی، پائے تحقیر سے ٹکراتی ہے دنیا تجھ کو، پائے تحقیر سے ٹکراتی ہے دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی. حاضرین جلسہ، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک نہایت حساس اور عبرتناک دور ہے، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے. آج ہماری قوم روس کی رہنے والی ہو یا امریکہ کی، خواہ کسی بھی علاقے یا ملک کی رہنے والی ہو، آخر کیوں وحشت و بربریت کی شکار ہے؟ ہم ہی کیوں سہمے نظر آتے ہیں؟ کیا اللہ کا وہ وعدہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں خیر الامت کے لقب سے ملقب نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ کیا قرآن حدیث ہمارے ساتھ نہیں؟ آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام کے ماننے والے پہلی صدی کے لوگ تھے. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ معمولی
یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی اور دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے. یہی صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا. معزز سامعین، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہ وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا. یہ وہ صحابہ ہے جن کی نماز کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندر نے راستہ دیا. یہ وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی. یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابی کا نجوم کا مقام ملا. لیکن آج صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار بنایا جا رہا ہے، صحابہ کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لٹریچر تیار کیا جا رہا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عزت کو داغدار بنایا جا رہا ہے، کہ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان پر دھبا لگا جاتا ہے. ہائے افسوس، کاش ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا، کاش ان کا ہاتھ چھل ہو جاتا، کاش ان کی زبان معاف ہو جاتی. محترم معزز سامعین اکرام، صحابہ اکرام کی برائی کرنا ناجائز اور باطل ہے. صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا خداوند قدوس کی مخالفت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My respected teachers and dear friends, I want to speak before you about what Islam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the last messenger of Allah to mankind, defined Islam as follows. Islam is to testify that there is no God but Allah, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger, to perform prayer attached to the poor, pass the month of Ramadan, and do pilgrimage to the holy house in Makkah if you have the means for that. Islam is the universal true religion for mankind. Allah stated in the Holy Quran that the religion before Allah is Islam. Inna ad-deena 'inda Allahi al-Islam. All messengers of Allah, even those who had been sent before Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, adopted Islam, manifested it, and behaved according to it. The Quran states also, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. If anyone desires a religion other than Islam, never will it be accepted of him, and in the hereafter he will be in the ranks of those who have lost. According to these two Quranic verses, Islam is the only true religion from Allah, and no other religion will be accepted in the hereafter. Therefore, Muslims alone will gain happiness in the hereafter. Those who die adopting a religion other than Islam will be of the losers in the next world and will be tormented in hellfire. All the prophets who had been sent before Muhammad sallallahu alayhi wa sallam declared themselves to be Muslims and surrendered to Allah. They declared that they are free of everyone who rejects Islam, whether a Jew or a Christian, who strive for salvation and want to gain happiness in the hereafter, should embrace Islam and follow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the Prophet of Islam, wa ma alayna al-huda. زبان میں تقریر کے بعد میں عربی تقریر پیش کرنے کے لیے مدثر حسین سے خواہش کروں گا تو آئے اور عربی زبان میں تقریر پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفلة المؤقر وإخواني في الدين، إني أريد أن ألقي أمامكم كلمات عديدة حول الموضوع أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام. أيها المستمعون، الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادة
منزلة لا تعدلها أكد عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، وأول ما يحاسب عليه العبد، وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا والتحاقه بالرفيق الأعلى. وهذه الحقيقة ليست خافية على أحد منا، أن الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ ما دامت روحه في جسده، ولا يجوز له أن يتكاسل أو يتغافل عنها أو يفرط فيها. حتى المقاتلين في البغى مكلفون بالصلاة، فلا يجوز لهم أن يشتغلوا عنها أو يضيعوا أوقاتهم في غيرها. ومن صلاة الجماعة تقوى الروابط الاجتماعية، وتشتد العلاقة والصلات بين كل إنسان، وتنمو روح المساواة الحقيقية، ويبرز التضامن الإسلامي بين غني وفقير وبين صغير وكبير. إن من فوائد الصلاة أنها تمحو الذنوب والسيئات التي يقترفها العبد، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومنها أنها نظافة وتجمل وطهارة وتزين، لأن الله اشترط لها طهارة الملابس والبدن والمكان من كل مستقذر. ومنها أنها مسلمة الرزق ومدفعة الفقر. وحافظوا أيها الإخوان على الصلوات الخمس، وخاصة على الصلاة الوسطى، ولا تغافلوا عنها ولا تكاسلوا ولا تتركوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. أخيرا أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمواظبة الصلوات كلها. أكتفي بهذه الكلمات وما علينا إلا البلاغ. سامعین اور سامعات، یہ تھے مدثر حسین جو آپ کے سامنے ابھی عربی زبان میں اپنی تقریر پیش کر رہے تھے. ماشاءاللہ انہوں 20 پارے کے حافظ بھی ہیں، اور ان خوش نصیب طلبہ میں بھی ان کا شمار ہے جن کو آج مدرسے کی تعلیم جو ہے مدرسے کی طرف سے تعلیمی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اور آپ کے سامنے یہ اس سے پہلے بھی بات بتائی جا چکی ہے کہ تعلیمی سرٹیفکیٹ 4 طریقے کا دیا جائے گا. نمبر 1 ان طلباء کو بھی دیا جائے گا جو سال میں 8 پارے کیے. نمبر 2 ان کو دوم درجے کا انعام دیا جائے گا جنہوں نے سال میں 10 پارے کیے یا اس سے زیادہ کیے. اول درجے کا انعام ان طلباء کو دیا جائے گا جنہوں نے سال میں 12 پارے حفظ کیے. اور امتیازی درجے کا انعام ان طلباء کو یا طالبات کو دیا جائے گا جنہوں نے سال میں 12 پارے سے زائد حفظ کیے. تو یہ خوش نصیب بھی ان طلباء میں ان کا بھی شمار ہے. ان کو بھی آج دوم درجے کا انعام دیا جائے گا. اس کے بعد اردو میں تقریر پیش کرنے کے لیے جماعت نمبر 5 کے طالب علم سیف علی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اردو میں اپنی تقریر پیش کریں. سیف علی. حامدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین، آج کی اس نورانی محفل میں میری تقریر کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. دینی بھائیوں، اصل خالق و مالک اور پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ماں باپ بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس طرح انسان کے لیے اپنے مالک حقیقی کو ایک ماننا اور اس کی عبادت کرنا انسان پر فرض ہے، اسی طرح ماں باپ سے محبت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا بھی انسان پر فرض ہے. جس طرح خدا کی عبادت کرنے سے بے انتہا اجر و ثواب
ثواب ملتا ہے. جس طرح انسان خدا کی عبادت کر کے اس کی رضا و خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیتا ہے. جس طرح خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اس کی عبادت سے انکار کرنا جرم عظیم ہے اور ایسا شخص بخشش کے لائق نہیں. اسی طرح ماں باپ سے محبت نہ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا جرم عظیم ہے اور ایسا شخص ہرگز بخشش کے لائق نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے. ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے. آپ نے فرمایا وہ دونوں ہی تمہاری جنت یا دوزخ ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لے جائے گی اور ان کی بیعت بھی نافرمانی اور ناراضگی دوزخ میں لے جانے والی ہے. ارشاد خداوندی ہے